سب سے پہلے تو ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجلس اتحاد المسلمین کو ایک بہترین کامیابی سے نوازا ہے۔ عظیم تر بلدیہ حیدرآباد کے جو انتخابات تھے اس میں مجلس اتحاد المسلمین کو جو کامیابی حاصل ہوئی ہے، اس پر مجلس اتحاد المسلمین کی طرف سے ہم تمام ہی ہندوستان میں مجلسی کارکنان کو اور ہمارے تمام ہی ذمہ داران کو اور محبان مجلس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت ہی انعام رہا ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو اللہ پاک نے حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے اندر کامیاب کیا ہے اور کیوں نہ ہوگا، کیونکہ الحمدللہ الحاج بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کی خدمات، اکبر الدین اویسی صاحب کی خدمات اور وہاں پر تمام اراکین اسمبلی اور اراکین بلدیہ کی جو کاوشیں محنت ہوتی ہے، تو الحمدللہ اسی کا ثمرہ ہے کہ شہریان حیدرآباد اور بالخصوص ان علاقوں کے ووٹرز نے مجلس اتحاد المسلمین کو ووٹ دیا اور مجلس اتحاد المسلمین وہاں سے فتح اور کامیاب ہوئی۔ گृह मंत्री ने वहाँ पे अपना जो जोर लगा दिया, फिर भी उसके बाद भी बीजेपी वहाँ नाकाम है, इसका कारण क्या है? نہیں، آج الحمدللہ حیدرآباد کی عوام نے، مجلس اتحاد المسلمین نے، اسدالدین اویسی صاحب، اکبر الدین اویسی صاحب نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگر کوئی روک سکتا ہے اور کسی پارٹی میں وہ طاقت ہے، دمخم ہے، تو مجلس اتحاد المسلمین میں ہے۔ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ کارپوریشن کے انتخابات بلدیہ کے تھے اور بلدیہ کے انتخابات جس طریقے سے جی ایچ ایم سی میں ہو رہے تھے، حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ہو رہے تھے، گریٹر حیدرآباد میں، تو آپ وہاں پر دیکھتے ہیں کہ بلدیہ کے اس الیکشن میں، اس چناؤ کے اندر جو چناؤ بلدیہ کے محکمہ بلدیہ کے تمام محکموں سے تعلق رکھتا ہے، چاہے آب رسانی ہو یا پانی کی نکاسی ہو یا پھر کارپوریشن سے ریلیٹڈ آپ کی بجلی ہو، برقی ہو یا پھر اسکول ہو یا پھر ہاسپٹل ہو یا پھر وہاں کی سڑکیں ہیں، اس کا الیکشن تھا۔ لیکن بھارتیہ جنتا پارٹی نے جس طریقے سے وہاں پر جے ٹی نڈا، اسمرتی ایرانی، اس کے بعد یوگی، امت شاہ، سب کے سب بھارتیہ جنتا پارٹی کے تمام پہلوانوں نے حیدرآباد کو اکھاڑا بنا دیا تھا اور نشانہ وہاں پر ٹی آر ایس یا کانگریس پارٹی نہیں تھی۔ اگر نشانہ تھی بھارتیہ جنتا پارٹی کے سامنے تو مجلس تھی، اور بار بار آپ نے ان کے بیانات، جو زہریلے بیانات تھے، ان کو دیکھا ہوگا۔ کوئی ایک بات ان کی برقی کو لے کر نہیں تھی، کوئی ایک بات ان کی سڑک کو لے کر نہیں تھی، کوئی ایک بات ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے نہیں تھی، کوئی ایک بات کسانوں کے لیے نہیں تھی، بات وہاں کی بنیادی سہولتوں پر ایک بھی بات نہیں تھی، نہ ہی ان کے مینیفیسٹو میں تھا۔ اگر آپ دیکھیں گے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کی جتنے ہی سینٹرل کے منسٹرز آئے تھے، چیف منسٹرز آئے تھے یا پریزیڈنٹ آئے تھے، سب کا بیان اگر تھا تو صرف فرقہ پرستی پر مبنی تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہاں پر سرجیکل اسٹرائک کرنے کی بات کر رہے تھے، کہیں پر بول رہے تھے کہ یہاں پر جو لوگ ہیں روہنگیا ہیں، ووٹر لسٹ کے اندر 30,000 روہنگیا بڑے ہوئے ہیں۔ کبھی بات کر رہے تھے تو وہاں کی تہذیب کو، تمدن کو، وہاں کی ثقافت کو ختم کرنے کی بات کر رہے تھے، کبھی بات کر رہے تھے چار مینار کی۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو وہاں کی عوام کے سمجھ میں آئی۔ کہ آپ نے یہ بھی چیز دیکھا ہوگا کہ جو یوگی سرکار نے جس طریقے کے ماحول بنایا ہے اتر پردیش کے اندر، اور پورے گہرے رنگ سے اتر پردیش کو جیتنے کے بعد انہوں نے رنگ دیا اور پھر ناموں پہ نام بدلتے رہے، اور وہی نام بدلنے کی پرکریا کو لے کر یہاں پر بھی آئے تھے۔ اور بھاگیہ نگر، حیدرآباد ایک پرانا شہر ہے، ایک تہذیبی شہر ہے، ایک تاریخی شہر ہے، اس شہر کا نام بھی بدلنے کی بات کی ہے، بھاگیہ نگر، حیدرآباد سے بدل کر بھاگیہ نگر رکھیں گے۔ تو بہرحال الحمدللہ بی جے پی کے تمام دھرندروں نے آ کر وہاں پر حیدرآباد کی سرزمین پر، وہ انقلابی سرزمین جس نے آج پورے ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک حوصلہ دیا، وہاں پر آ کر ناک رگڑی۔ لیکن الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین کو ان کے اس طوفان یا آندھی، اس سیلاب کا ذرہ برابر بھی کوئی اثر نہیں پڑا۔ مجلس اتحاد المسلمین جس طریقے سے ہر مرتبہ جیت کے آتی تھی، اس سے زیادہ تعداد میں آج جیت کے آئی ہے۔